بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ وہ کیا خطرے کی گھنٹی ہے؟ ویسے تو بہت سی جگہوں پہ مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف لڑائی جاری ہے بھرپور طریقے سے دو پارٹیوں کے درمیان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کون ہے، سازش کون کر رہا ہے، پنجاب حکومت یعنی مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو صاحب۔ تو اور جناب بلاکھڑے کا جو ہے نا وہ مناظرے کا سٹیج سج گیا ہے، پارٹیاں تیار ہیں، دیکھیں اب یہ کب اور کہاں ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں کوالالمپور میں، اور مریم نواز صاحبہ کا اپنا ہی انداز ہے، وہ پرانے والے ساری چیزیں جو تبدیلی ہے نا، اور وہ تھا نا بہت بڑی تبدیلی ہے، وہ کیا تبدیلی ہے وہ خود بتا رہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جھگڑا چل رہا ہے، بڑے زور و شور سے چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما بیانات دیے جا رہے ہیں پنجاب کے خلاف، اور پنجاب سے بھی بھرپور گولہ باری ہو رہی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اس میدان میں سرگرم ہیں، ادھر سے وزیر اطلاعات شرجیل میمن ہیں، اور باقی ان دونوں کی سوشل میڈیا ٹیمز، جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں وہ اور جو پیپلز پارٹی کے چاہنے والے وہ، ان کی آپس میں بھی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر جنگ چل رہی ہے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338128280۔ بات شروع ہوئی تھی پنجاب کے حوالے سے، بلکہ بات اصل میں شروع ہوئی تھی رضی دادا کی ایک ویڈیو سے، اور پھر بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب جھگڑا ایک اور رخ اختیار کر گیا۔ تو اس میں نہروں کا بھی ذکر آ رہا ہے، ڈیم کا ذکر آ رہا ہے، کارکردگی کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کی گورننس کی بات ہو رہی ہے کہ کون ٹھیک گورننس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے چیلنج کیا ہے، بلکہ چیلنج کیا کیا، انہوں نے تو چیلنج قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا شرجیل میمن صاحب میں چیلنج قبول کرتی ہوں، میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں، اور وینیو اور ٹائم آپ کی مرضی کا بتا دیں کہاں آنا ہے اور کس وقت آنا ہے۔ تو یہ ایک کھلا انہوں نے چیلنج دے دیا ہے، اور وہ باقی سب چیزیں جس طرح سے ان کی طرف سے کلیمز ہیں یا الزامات ہیں کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی، اور اس میں ایک سب سے اہم اور بڑا جو کلیم یا ایک الزام آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے، وہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی نا تھوڑی دیر سے کی، اس دوران میں اس میں انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے، اس کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اور ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان کے بقول تو باپ بیٹے کا بھی جھگڑا ہے آپس میں، اچھا اس طرح کی باتیں مختلف سوشل میڈیا پہ چلتی بھی رہی ہیں مختلف اوقات میں۔ تو انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جناب بلاول بھٹو جو ہے وہی وزیر اعظم شہباز شریف، اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھے، ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس سائڈ سے، لیکن پھر دوسری سائڈ سے بھی تو کم نہیں نہ ہو رہا، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقابلہ بازی ہو رہی ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں ہم ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے، نون لیگ کی پنجاب حکومت، یعنی مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں جو پنجاب حکومت ہے، وہ اصل میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ان سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو کامیابیاں ہیں وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ اچھا اب اس طرح کی باتیں وہ بالکل ویسے ہی جیسے بلاول بھٹو اور ان کے والد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس طرح یہاں پر بھی باتیں یہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اچھا ان باتوں کو ہوا ملی تھی اصل میں خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے جو معاملات تھے یو این کے اجلاس کے حوالے سے، جنرل اسمبلی کا اجلاس جس میں شمع جنیجو بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی تردیدیں اور ان کو ڈس آن کرنا کہ جی ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں، ہمارے نہ مشن میں شامل تھی، نہ وفد میں شامل تھی، نہ وہاں بیٹھنے والوں میں تھی، ہمیں کچھ نہیں پتا، وزارت خارجہ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ وزیر اعظم کا ایک الگ سے بھی وفد ہوتا ہے، ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اور وہ بڑی ٹیم ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو حیرت کی بات ہے کہ وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر اور گھر کے بندے
مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ فیملی ممبر نواز شریف صاحب کے، ظاہر جب نواز شریف صاحب کے فیملی ممبر ہیں تو اسی طرح شہباز شریف صاحب سے سب سے کلوز ریلیشن شپ، بڑا قریبی تعلق، تمام لوگوں پر انفلوئنس اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ ان کا اس طرح کا بیان سمجھ سے باہر تھا۔ اب اس حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو اب یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، میں تو پہلے بھی آپ سے بار بار بات کر چکا ہوں کہ اس میں ایک جو پازیٹیو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، زبانی تو آپ وہ کرتے رہے نا، بھٹو زندہ ہے اور یہاں بھی کہہ لیں کہ ہم نے کیا کیا، ایٹمی دھماکے بھی کیے اور موٹر ویز بھی بنائی۔ اچھا، خیر وہ اس میں تو پھر کارکردگی میں ہی آ جائے گا، تو وہ کارکردگی کے حوالے سے بحث ہوگی اور ہو رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ کراچی میں جو پور کنڈیشنز ہیں ٹرانسپورٹ کی بیشتر ایریاز میں، وہ جو بہت پرانی ٹوٹی پھوٹی بسیں آج کے دور میں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے ویسے ان کو۔ کراچی جو ہمارا فائنینشیل کیپٹل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارا معاشی دارالخلافہ جو ہے، وہاں پر حالات تو مزیدار نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں تو پیپلز پارٹی نے 2022 میں یعنی آج سے 3 سال پہلے الیکٹرک بسیں لانچ کر دی تھی اور 2400 بسیں آ گئی تھیں۔ اچھا، اس ٹویٹ میں یہ تصویر بھی ہے ان بسوں کی۔ اب کیا یہ واقعی الیکٹرک بسیں تھیں اور کیا یہ 2400 بسیں تھیں؟ اور اگر یہ 2400 بسیں تھیں تو وہ 2022 سے جو شروع ہوئی تھی، تو 2400 بسیں تو نظر آنی چاہیے نا شہر میں۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ 400 بسوں پہ شور مچا رہی ہے۔ میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ 400 بسوں پہ شور مچا رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے تو اناؤنس کر دیا نا کہ اس شہر میں 15 آئی ہیں یا 25 آئی ہیں یا 30 آئی ہیں یا 35 آئی ہیں، فلاں شہر میں 40 آئی ہیں، سب شہروں کا انہوں نے ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ 400 کہہ لیں چلے، وہ 400 نظر آ رہی ہیں نا، وہ 2400 کہاں گئی ہیں؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی سڑکوں پہ؟ اچھا، پھر پیسوں کی بات ہوتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جب یہ بات کی کہ NFC کے مطابق جو بجٹ ملتا ہے وہ سندھ کو بھی ملتا ہے، تو وہ جو پروجیکٹس جس طرح سے یہاں آ رہے ہیں وہاں پر بھی نظر آنے چاہیے۔ اچھا، ہیلتھ میں انہوں نے کام کیا، نو ڈاؤٹ کام کیا، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے، زبردست پروجیکٹس ہیں، ویل ڈن، بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، پھر اس وہ بھی آ جاتا ہے کہ کہیں ویکسین نہیں ملتی، وہاں کتے کے کاٹے کی دوائی نہیں ملتی، ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے، اس طرح کے مسائل ہیں۔ اچھا، جب پنجاب میں آ جاتے ہیں، پنجاب میں پھر ہیلتھ پہ جو کام ہوا ہے ابھی ریسنٹ پاس میں ہم دیکھیں، مفت ادویات ہے، ایمبولینسز کے حوالے سے کام ہوا ہے، وہ جو کلینکس آن ویلز ہوا ہے، مطلب مختلف چیزوں پہ کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، یہ تو میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ جو کچھ خاص بیماریوں پہ جس میں کینسر کی بھی بیماری شامل ہے، اس کے مریضوں کے لیے گھروں پر ادویات مہیا کرنا، 3-4 بیماریوں کے لیے، ہارٹ کا ہے، ڈائبٹیز کا ہے، وہ ہیپاٹائٹس کا ہے اور کینسر کا، ان کے لیے گھروں پر مفت ادویات فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ جب دور دراز کے علاقوں سے مریض کو ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ایشوز تو آتے ہیں کہ وہاں پر وہ فیسلٹی کیوں نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی تو پنجاب ہی کے لوگ ہیں، وہ بھی تو پاکستان کے ہی لوگ ہیں۔ اچھا، لیکن اچھی بات ہے کہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ چلو یار، کم از کم ایک ایئر لفٹ کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ اس ساری لڑائی میں سب سے اہم نقطہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی پرفارمنس پر بات کریں، اور ایک دوسرے کی پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی پرفارمنس بتائیں، وہ بتائیں کہ جب میں نے یہ کیا، آپ بتائیں اس پہ کیا کیا ہے، یہ صحت کا شعبہ ہے، میں نے یہ کام کیا، آپ بتائیں، یہ تعلیم کا شعبہ ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ انفراسٹرکچر کا ہے، یہ روڈز نیٹ ورک کا ہے، ہر چیز پہ بات ہونی چاہیے نا۔ پاورٹی ایلیویشن ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے دیگر جو منصوبے ہیں، ان سب پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ جذباتی نعروں کی بجائے عوامی بہبود کے منصوبوں پر آنی چاہیے، وہاں آ کر پھر بات بنے گی۔ اچھا، یہ تو ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحبہ نے تو اپنا الگ ہی وہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا جناب، کل انہوں نے ایک وہ اٹینڈ کیا ایونٹ، اور وہ ایونٹ تھا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس۔ اچھا، اس میں انٹرنیشنل ظاہر پارٹیسپینٹس بھی تھے، ان سب سے انہوں نے ایڈریس کیا۔ اس میں مختلف پاکستان کی جو بھارت سے جنگ تھی، بنیان مرصوص کا ذکر کیا، ہماری کامیابی کا ذکر کیا، پاکستان میں آنے والے سیلابوں کا، خاص طور پر پنجاب میں آنے والا جو شدید تباہ کن سیلاب ہے اس کے حوالے سے بات کی، اس کے نقصانات کے حوالے سے بات کی۔ جو اس نے انہوں نے سب سے مزیدار بات کی نا، انہوں نے کہا میں اس پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں کہ جس کے 2 بڑے پرومیننٹ فگرز ہیں، بڑی شخصیات، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب۔ میرے انکل شہباز شریف اور میرے والد نواز شریف صاحب وہ جو 2 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب رہے اور 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور ان کے انکل
شہباز شریف جو 3 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب رہے اور اب دوسری ٹرم وزیر اعظم کی اس میں وہ سرو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں وہ ماضی کی غلام نہیں ہوں کہ میں ماضی کے مطابق چلتی رہوں. میں کسی عادات کی یا کسی نارمز کی، پرانے نارمز کے مطابق چلنے کی پابند نہیں ہوں. کوئی پابندی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں اپنا راستہ خود چنتی ہوں، میں اپنا پلان خود بناتی ہوں. میں لوگوں کو ملتی ہوں اور میں اس میں ان کے فیل کرتی ہوں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. میں اپنے آفس میں آتی ہوں، میں ڈیزائن کرتی ہوں پروگرام، اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ، اپنے پروگرامز اس کے مطابق ڈیزائن کرتی ہوں اور اس میں لوگوں کے بہتری جو ہے وہ اس کو فوکس کر کے کرتی ہوں. تو اب اس کا ایک تو بڑا سیدھا سا مطلب ہے کہ جناب بہت کام کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ اور وہ اس پہ اس کی آنرشپ لے رہی ہیں اور وہ پرائڈ فیل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں. دوسرا ایک یہ بھی لگ رہا ہے کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو 5 ادوار 3 وزارت اعلیٰ کے اور 2 وزارت عظمیٰ کے اور 2 وزارت اعلیٰ کے اور 3 وزارت عظمیٰ کے جو ان کے والد صاحب اور ان کے چچا کے ہیں، اس میں چیزیں مس ہو گئی ہیں. اس میں شاید کہیں اسٹریٹجی میں وہ نہیں تھا، اس طرح سے نہیں تھی جیسے اب انہیں سمجھ آ رہی ہے اور وہ اس اسٹریٹجی کے مطابق چلنا چاہ رہی ہے. تو اصل میں وہ اعلان کر رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا مفاہمت والا، کہ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس میں پارلیمنٹ میں کہا نا، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا سینٹ میں، انہوں نے کہا جی وہ ہو جائے گا، ہم بڑے بیٹھیں گے تو سیٹل ہو جائے گا. ان کا مطلب یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب سے بات ہو جائے گی، شہباز شریف صاحب سے بات ہوگی، اور آصف زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت سیٹل ہو جائے گی. تو اصل میں اس ساری بات میں پیغام ان کا جو ہے مریم نواز صاحبہ کا یہ ہے کہ میں چاچا جان کی اور ابا جان کی اس قسم کی باتوں کو نہیں مانوں گی. یہ جو سیاست میں کر رہی ہوں نا، پنجاب کی سیاست اور عوام کی سیاست اور اپنی سیاست، مریم نواز کی سیاست، اس میں کسی پرانے نارمز کو فالو نہیں کروں گی. میں کسی کی بات نہیں سنوں گی. وہ انہوں نے جو ڈیل کرنی ہے آپس میں کرتے رہے. پنجاب میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو جو لڑائی شروع ہوئی ہے وہ لڑائی رہے گی. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ محبتوں والا دور ختم. ان کا اعلان یہ ہے کہ سوری، کوئی چکر نہیں، اب میں اپنے انداز میں کروں گی. تو یہ جو انہوں نے سارا بتایا نا، اصل میں یہ ان کا اپنا انداز ہے. کیا ان کا یہ اپنا انداز کامیاب ہو جائے گا اور کیا وہ اس سارے پرانے نارم سے نکل کے واقعی کامیابی کے ساتھ چل سکیں گی جیسے ابھی تک 1.5 سال انہوں نے گزارا ہے تقریباً؟ کیا اسی طرح سے کامیابی کی منازل طے کرتی ہوئی آگے چلتی رہیں گی؟ کیا ان کے چچا اور ان کے والد صاحب ان کو پریشرائز کر کے وہ پرانی نارمز پر، اپنے والی نارمز پہ، جس کا وہ انکار کر رہی ہیں کہ میں ان کی پابند نہیں ہوں، بلکہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز تھے آئی ایم ناٹ اے سلیو ٹو پاسٹ، تو وہ کیا وہ دوبارہ انہیں پاسٹ کی پابندیوں میں لے جائیں گے؟ ذرا ٹرکی سی گیم ہے. سیاست میں تو خیر کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی دوست اور دشمن بھی حتمی نہیں ہوتے، روز بدلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا گیم یا میچ جو ہے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا. یہ دلچسپ مرحلہ اب کسی خاص موڑ پر ٹرن لے لے گا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب ملیشیا جا رہے ہیں، وہاں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یقیناً ایک اچھا کامیاب دورہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب کے اس طرح کے بہت سے دورے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور سارے بڑے پازیٹیو ہیں. جو ان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے جو ان کی اسٹریٹجی ہے اور جو پاکستان کی اسٹریٹجی میں کہوں گا جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے، یہ بڑا کامیاب اسٹریٹجی ہے. ہم کچھ عرصہ پہلے تک ایک طرح سے وہ پولیٹیکل انٹرنیشنل پولیٹیکل بھی نہیں بلکہ ڈپلومیٹک جو آئسولیشن کا جو ہے اس کی ہمیں کوشش کی گئی کہ ہم اس میں چلے جائیں، ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اور کچھ جگہوں پہ ہمارے مسائل بھی تھے، مشرق وسطیٰ میں ملیشیا اور ترکی وغیرہ کے حوالے سے بھی ہم وہ عمران خان صاحب کے دور میں مسائل کا شکار ہوئے، پاکستان میں مسائل تھے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاملات سب کے ساتھ بہت اچھے ہو رہے ہیں. یہ معاملات تو ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایشو برطانیہ سے سامنے آیا ہے اور وہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو جیو کے وہاں پہ کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں یہ ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہے. اور وہ مسئلہ ہے وہاں پر ایک منٹ، ہاں جی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ پھر ایک مسجد پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، اور جب اس کے اندر وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہاں پہ
UK کے میڈیا میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی کنڈیم کر رہا ہے، لیکن یہ اینٹی مسلم ہیٹ اور اسلاموفوبیا کا جو ایشو ہے اس پہ نہ BBC پر ہے، نہ دیگر جو چینلز ہیں ڈیلی میل اور اسکائی نیوز، اور مطلب جہاں پر ادروائز بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی. اور ابھی وہاں پر ایک بڑی ریلی بھی نکلی تھی مسلمانوں کے حوالے سے، ان کے خلاف ظاہر ہے اس پہ بات ہو رہی تھی، یونائٹڈ دا کنگڈم کے عنوان سے. تو یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. دیکھیں، شدت پسندی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کا نقصان ہوتا ہے. اس کا نقصان وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہوتا ہے، وہاں کے نظام کو ہوتا ہے، وہاں کی حکومت کو ہوتا ہے. اچھا، ہم سے زیادہ یہ کس نے بھگتا ہے؟ اور ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. وہ ہمارے فوجی جوان، ہمارے آفیسرز، ہمارے سپاہی، ہمارے شہری، ہمارے پولیس والے، عام لوگ، نہتے لوگ، یہ سب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. شدت پسندی کا اور دہشت گردی کا جتنا شکار ہم ہوئے ہیں اور جو کاسٹ ہم نے پے کی ہے اور ابھی تک ہم کر رہے ہیں، اب ہم اس کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو برطانیہ میں یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے اگر وہاں کی حکومت نے فوری اس کو ایڈریس نہ کیا تو. اچھا، فار دا ٹائم بینگ شاید یہ صرف غیر ملکی مسلمانوں کے خلاف ہو، مطلب نان برٹش جو مسلمس ہیں ان کے خلاف ہو، لیکن پھر یہ وہ برٹش مسلمس جو کئی دہائیوں سے وہاں پر مقیم ہیں اور ان کی کئی نسلیں وہاں پر رہ رہی ہیں، ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا. اور الٹیمیٹلی یہ برطانوی سماج، برطانوی معاشرے، برطانوی نظام، برطانوی حکومت سب کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ صرف برطانیہ تک محدود نہیں ہوگا، پورے یورپ میں پھر یہ لہر چلے گی. تو ہم نے تو، میں پھر بات دہراؤں گا، ہم نے تو بہت بھگت لیا ہے، ہم نے تو کاسٹ بھی پے کر لیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. تو باقی لوگ، عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے تجربے سے سیکھ لیں، ورنہ گرم وہ جو آگ ہے اس نے جلانا ہے. آپ کسی کے تجربے سے سیکھ لیں تو ویسے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ورنہ ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں. شکریہ.